جیسے کہ آج کل کا زمانہ ہے، لڑکا لڑکیوں میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا دور چل رہا ہے، تو اگر ان میں مطلب کہ زنا ہو جائے، کیا ان کا نکاح ہو سکتا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ آواز بڑی ویک ہے آپ کی یار، جب سوال کریں نا پلیز تھوڑا سا لاؤڈ بولا کریں۔ آپ کو اس طرح سے سینے سے لگا کر مجھے آپ کو ریکارڈ کرنا پڑ رہا ہے۔ بھائی میرے، ہمارے چینل کا فارمیٹ یہ ہے کہ آپ وائس میسیج بھیجیں، لیکن وائس میسیج بھی مرتا ایسا، مطلب پتہ نہیں کئی لوگ ہیں کہ اعوذ باللہ، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کو ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ جس طریقے سے میں ہمت سے بولتا ہوں، ویسے ہی مجھ سے کم از کم اتنا سیکھ لیں کہ ہمت سے بولنا سیکھ لیں۔ بہرحال آواز کلیئر ہونی چاہیے سوال کرتے وقت آپ کی۔ ہم یوٹیوب پر آپ کے سوال کا جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آج کل گرل فرینڈز بوائے فرینڈز باہر نکلنا اور ادھر ادھر جانے کا سلسلہ بہت عام ہو گیا ہے لڑکا لڑکیوں کا۔ ایسے میں اگر کوئی زنا کر بیٹھے تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ زانی اپنی جس لڑکی سے اس نے زنا کیا ہے وہ اس سے شادی کر سکتا ہے یا نہیں؟ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن باز کا فتویٰ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس امید پر کہ آپ مکمل آخر تک دیکھیں گے اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے یہی پوچھا جا رہا ہے، ایک آدمی نے عورت سے زنا کیا اور اس سے وہ حمل بھی ٹھہر گیا، پھر اس لڑکے نے اس کے باپ سے جا کر رجوع کیا اور اس کا ہاتھ طلب کیا، پھر اس کے بعد ان دونوں نے شادی بھی کر لی۔ اس نکاح کا کیا حکم ہے جو کہ زنا کے بعد ہوا ہے؟ کیا یہ نکاح جائز ہے؟ اور پھر ان کے جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ زنا کرنے والے کے بارے میں شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب یہ فرما رہے ہیں کہ زنا کرنے والا اس عورت سے جس سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے یا جس سے اس کے ساتھ زنا کیا ہے، اس وقت تک زنا کرنے والی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ دونوں شخص توبہ کر لیں۔ اگر یہ دونوں توبہ کرتے ہیں اور اللہ کرے کہ ان کے عیبوں پر اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرمائے سب کی، اگر یہ حکومت کہیں ایسے ہو جہاں پر اسلامی قانون ہو تو انہیں، اگر حکومت کے پاس یہ کیس جاتا ہے اور گواہ ہو جاتے ہوں تو پھر ان کو سزا دی جائے گی۔ لیکن اگر یہ ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر اسلامی شریعت نافذ نہیں ہے تو ان دونوں کو یہ چاہیے کہ یہ دونوں اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے توبہ کریں، اور توبہ اور استغفار کرنے کے بعد پھر یہ ایک دوسرے سے نکاح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر توبہ نہیں کی ہے تو پھر یہ نکاح بھی نہیں ہوگا۔ اس کو عدت اگر زنا کر لیا ہے تو پھر اسے جب تک کہ یہ توبہ نہ کر لیں اور اس کو وہ پاک نہ ہو جائے بچی، اس وقت تک اس سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ اگر زنا کیا ہے، عورت حیض سے پاک ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ توبہ کریں اور پھر اس گناہ کو دوبارہ کرنے کی توبہ نہ کہ ہم اب اللہ سے رجوع کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، دوبارہ سے ایسا کام نہیں کریں گے تو ایک حیض سے اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ عورت حمل سے ہے یا نہیں۔ لیکن اگر وہ عورت حمل سے ہے تب اس کا نکاح اس وقت تک نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ ہذا حمل جو اس کو زنا کی وجہ سے پیٹ میں حمل ٹھہرا ہے، وہ اس کا دراصل یہ غیر شرعی حمل ہے، تو اس سے بھی، اس کے دوران بھی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔
زانیہ اور زانی لا بد ان تتاب، دونوں کو توبہ کی ضرورت ہے، بغیر توبہ کے یہ نکاح ہی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اس کا تو بالکل واضح ثبوت ملتا ہے نا کہ زانی یہ جو زانیہ ہے نا، یہ زانیہ زنا کرنے والے سے بھی نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ یہ شرعی طور پر اللہ سے صدق دل سے توبہ نہ کر لے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ نکاح تو کر سکتے ہیں لیکن توبہ کے بعد۔ توبہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس سماج کو زناکاری بدکاری سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین نکاح کرنے والوں کے لیے آسانیاں فرما دے۔ نکاح کرنے میں دشواریاں پیدا کرتے ہیں لوگ، نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر ہم دشواریاں پیدا نہ کریں نا اور آسانیاں کر دیں تو نکاح کرنے میں آسانی ہوگی، تو انشاءاللہ زنا کا ریشو خود بخود ڈراپ ہو جائے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔